الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم اور اسی طرح ہم نے ان نوجوانوں کو نیند سے جگایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ
ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کتنا تم ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وہ کہنے لگے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تم اپنے میں سے کسی ایک کو چند روپوں کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ کرو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا رزق پاکیزہ ہے۔ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، بس اس میں سے تھوڑا سا رزق تمہارے پاس لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرم مزاجی کا معاملہ کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی ایک کو بھی معلوم نہ ہونے دے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بلا شبہ وہ لوگ اگر تم پر غالب آ گئے، یَرْجُمُوکُم، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اَوْ يُعِیدُوکُم فِی مِلَّتِہِمْ، یا وہ تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اس وقت ہرگز کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے رب العالمین کی کلام مبارک قرآن مجید فرقان حمید سے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں 15ویں پارے میں سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19 اور 20 دونوں آیات تلاوت کی ہیں، اور ان دونوں ہی آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ کئی جمعوں سے مسلسل ان آیات کو پڑھا بھی جا رہا ہے اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور اس کے ابتدائی حصے ان کا بیان بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و رحمت سے ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ان فرامین کو آج کے حالات کے پیش نظر منطبق کر کے گفتگو کی جائے، تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں آسانی رہے کہ قرآن مجید اور سنت مبارکہ ہر دور کے لیے ہیں۔ دنیاوی ترقی جتنی مرضی کیوں نہ ہو جائے، حتیٰ کہ ترک بھی جائیں، ذہن بھی ترک جائیں، گل سڑ جائیں، تب بھی علاج صرف اور صرف اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ طریقہ اور وہ اسلوب جن ہستیوں نے انہیں اپنایا ہے وہ ہمارے لیے نمونہ بھی ہے اور مشعل راہ بھی ہیں۔ وہ جماعت ہے نبی کے شاگردوں کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے عظیم شاگردوں کی،
جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، جیسے انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ کیونکہ ماننے والوں کے لیے تو صرف کہنا ہی کافی ہوتا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے نبی بھی سامنے آ جائے، رب بھی زمین پہ آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں، تب بھی نہ ماننے والے کبھی بھی مانتے نہیں ہیں۔ لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لو نزلنا علیہم من السماء، اگر آسمان سے ہم کتاب اتار دیں، وہ صفحات میں ان کے پاس آ جائے، فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم، یہ اس کو اپنے ہاتھ سے بھی چھو لے، چیک بھی کر لیں، دیکھ بھی لیں، ہاتھ بھی لگا لیں، مان جائیں گے؟ فرمایا نہیں، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، یقیناً کافر لوگ تو بولیں گے اس وقت یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کھلا جادو ہے۔ یعنی اگر رب اپنا حکم بھی بھیج دے، نبی بھی بھیج دے، سامنے بھی آ جائے، نہ ماننے والے کبھی بھی مانتے نہیں ہیں، اور ماننے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر مدینے کی گلیوں میں آواز لگے اور لوگ اپنے جام تیار کر رہے ہوں، محفل سجنے کو ہو، شراب کے مٹکے بھرے ہوئے ہوں، اور بس آواز لگے، صدا لگے کہ رب کا حکم آ گیا ہے، حرم علیکم، تم پر حرام کر دی گئی ہے شراب، یہ صدا لگے اور وہ پلانے والے ساقی کو کہیں ذرا سنو کیا صدا ہے، کیا آواز ہے، وہ سنتا ہے اور کہتا ہے باہر تو یہ صدا لگی ہوئی ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے اور شراب حرام ہو چکی ہے۔ اتنی بات سننی تھی، ماننے والوں نے کیا کیا؟ یہاں منہ کے قریب لائے تھے، یہ بھی نہیں کہا چلو گھونٹ تو پی لیں، اتنا اہتمام کیا ہے گھونٹ تو پی لیں، چلو کوئی نہیں جو جام بھرا ہوا ہے وہ تو پی لے، اتنا بھی نہیں۔ جب بات سن لی کہ حرام کر دی گئی ہے، وہیں جام نیچے پھینک دی اور وہیں مٹکے اٹھا کے باہر گلی میں لا کے توڑ دیے ہوئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کتنا عرصہ ایسا ہوا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو مدینے کے اندر اس بارش کی وجہ سے سراڑ آتی تھی، یعنی شراب کی بدبو بھی اور وہ تیزابیت بھی وہ اٹھتی تھی گلیوں میں، یہ حالت تھی ماننے والوں۔ دوبارہ کبھی بھی ان کی محفل میں جام نہیں آیا، جام تو دور کی بات ہے، ان کے گھر میں وہ برتن ہی نہیں رہے جہاں شراب ڈالی جاتی تھی، وہ برتن بھی توڑ دیے۔ اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے کہ جب دین کا حکم آ جائے نا
پھر نفع نقصان نہ دیکھا کرو کہ اب مانیں گے تو کاروبار میں نقصان ہوگا، کیا کریں گے کیا نہیں، چلو اس دفعہ بیچ لیتے ہیں، چلو آگے دیکھیں گے نہ۔ جب حکم سن لیا ہوا ہے، رب کی بات سن لی ہوئی ہے، تمہیں سمجھ آ گئی ہے، اب اس کے بعد اگر اسی روش پہ چلتے رہو گے تو پھر یاد رکھنا رب کی سزا پھر بڑی سخت ہے۔ جسے بات معلوم ہو جائے اور پھر وہ اسی ٹگر پہ اسی روش پہ چلتا رہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو لہذا دو ہی طبقے ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ ماننے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے فرشتے بھی سامنے آ جائیں تب بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ یہ قرآن مجید کی یہ سورت الکہف، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، سبق ہے، خصوصاً اس دور میں جہاں قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، فتنے ہیں، اور نئے نئے دین کے مسائل اور نئے نئے لوگ جو حالات جو اسلام کا لبادہ دین کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کے اندر شرک و بدعات پھیلا رہے ہیں، ان کا رواج ہے۔ تو اس میں ہماری رہنمائی کے لیے یوں تو سارا قرآن مجید ہی ہے، لیکن جو خصوصی صورت ہے وہ سورت الکہف ہے کہ دیکھو چند نوجوان تھے اور نوجوانوں کو اپنا مستقبل اور فیوچر بڑا عزیز ہوتا ہے، جوں جوں جوانی چڑھتی جاتی ہے اپنے فیوچر کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور پھر بعض تو شیطان کی بات مان لیتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز بھی کھو بیٹھتے ہیں اپنا فیوچر بنانے کے لیے۔ لیکن یاد رکھنا جو بندہ غلط راہ پہ چلتا ہے، حرام کی راہ پہ چلتا ہے، دین کے منافی چلتا ہے، لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے، وہ یہ سمجھ لے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہی ہوگا جو اپنے آپ کو اس راہ پہ لائے گا جس راہ پہ صحابہ کی جماعت چلی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے دکھایا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ بولا جاتا ہے او تے بڑے اچے لوگ سن، قرآن انہاں واسطے آیا سی، نبی دی سنت حدیث انہاں واسطے سی، اسی بڑے کمزور لوگ ہاں، ساڈے کول عمل نہیں ہو سکتا، میرے رب نے نبی سے بھی عمل کروا کے صحابہ سے بھی عمل کروا کے تمہیں یہ بتایا ہے عمل ہو سکتا ہے۔ میں رب وہ بات نہیں کہتا جو بات تمہارے لیے دشوار ہو جائے، مشکل ہو جائے، میں رب تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں، سکون پیدا کرتا ہوں اور اطمینان پیدا کرتا ہوں، اور میں یقین کامل سے یہ بات کہتا ہوں، آزما کے یہ بات کہتا ہوں، شریعت کو مان کے چلو سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا، حتیٰ کہ اس راہ میں تکلیف بھی آ گئی نا وہ بھی تمہیں سکون ہی بخشے گی، وہ بھی تمہیں اطمینان ہی دے گی، کیونکہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے نا، جو راہ بتائی ہے، وہی عین فطرت کے مطابق ہے۔ جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا، ہماری باڈی چاہتی ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اور جس باڈی کے اندر فساد ہو جائے، تباہی ہو جائے، بربادی ہو جائے، خرابی ہو جائے، اسے دین کی بات اور دین والے ہمیشہ برے لگیں گے۔ لیکن دین کسی کے کہنے سے برا بھی نہیں ہوتا، دین والے کسی کے کہنے سے برے نہیں ہوتے۔ اس بندے کو علاج کرنا چاہیے اپنا، جو بندہ جس کو دین اچھا نہیں لگتا، قرآن اچھا نہیں لگتا، سنت اچھی نہیں لگتی، صحابہ کی ذات اقدس اور ان کا نمونہ اچھا نہیں لگتا، اسے اپنا علاج کرنا چاہیے۔ میں مثال سے بات سمجھایا کرتا ہوں۔ اگر کسی بندے کو بخار ہے، بخار کی وجہ سے اس کی زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، کسیلا ہو جاتا ہے، جو چیز بھی وہ منہ میں ڈالے گا کیا لگے گی؟ کڑوی لگے گی۔ چینی بھی ڈالے گا تو کہے گا اس کا بھی ذائقہ کوئی نہیں، پھل منہ میں رکھے گا تو کہے گا اس کا بھی ذائقہ کوئی نہیں، جو چیز بھی منہ میں رکھے گا کہے گا نہیں نہیں اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، یہ کڑوی لگتی ہے۔ قصور چیز کا ہے کہ یہ اس کے ٹیسٹ کا ہے؟ اس کے ٹیسٹ کا ہے۔ اس کو جو بیماری لگی ہے نا، جب تک بیماری کا مکمل علاج نہیں ہوگا اس کی تشفی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو روحانی بیمار ہیں، جن کو شرک و بدعات کی بیماری لگی ہوئی ہے، جب تک ان کا علاج اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت سے نہیں ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو علاج کے قابل نہ سمجھیں گے، اس وقت تک ان کا علاج کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیمار کہنے لگ جائے منو کچھ بھی نہیں، منو کچھ بھی نہیں، اب تم اسے لاکھ نسخے دو، لاکھ ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاؤ، اعلیٰ ترین ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاؤ، وہ کیا کہے گا؟ ڈاکٹر صاحب اے پاگل نے ایویں پھڑ کے لے آندے منو کچھ بھی نہیں۔ جب تک وہ یہ سمجھے گا نہیں کہ مجھے کیا ہے، بیماری ہے، جب وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے بیماری ہے تو پھر وہ کس طرف جائے گا؟ علاج کی طرف جائے گا۔ شرک کرنے والا کبھی بھی یہ نہیں کہتا مجھے کیا ہے، بیماری ہے۔ وہ کہتا ہے میں ولیوں سے، نبیوں سے، بزرگوں سے محبت کرتا ہوں، وہ کبھی بھی بیماری نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے جو میں قبر کا سجدہ کر رہا ہوں میں بزرگوں کی محبت میں کر رہا ہوں، میں جو چادر چڑھا رہا ہوں قبر پہ، مجھے بزرگوں سے دشمنی نہیں، دشمن تو تم ہو، میں تو بزرگوں سے کیا کر رہا ہوں، محبت کر رہا ہوں، میں ان کی مٹی اٹھا کے کھا رہا ہوں، اسے چوم رہا ہوں، مجھے پتا اس میں ہمارے لیے شفا ہے، فائدہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ شرک کو بیماری نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے یہ محبت ہے۔ جب وہ یہ سمجھے گا نا کہ محبت یہ والی صرف رب کے ساتھ ہے، سجدہ کرنا، جھکنا، جبین نیاز جھکانا، رکوع کرنا، قیام میں ہاتھ باندھنا، خشوع و خضوع کسی کے سامنے اختیار کرنا، پکار کرنا، نظر و نیاز دینا اور اس سے مانگنا، اس کے چڑھاوے دینا، یہ حق صرف اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہے، کسی نبی کا بھی نہیں ہے۔ جب وہ یہ سمجھ لے گا، اب اس کو بیماری سمجھ
آ چکی ہے۔ اب رب کا قرآن جب وہ سنے گا، نبی کا فرمان سنے گا، تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ علاج ہو جائے گا۔ اسی طرح ہے بدعت کرنے والا بھی وہ سمجھتا ہے میں نبی سے کیا کر رہا ہوں؟ عقیدت کر رہا ہوں، محبت کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے، اور میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں۔ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اب میں دوسرے دن اجتماعی دعا میں لوگوں کو کھانا دوں گا، اس کا مجھے بھی اجر ملے گا اور ابا جی کو بھی ملے گا۔ میں جمعرات بھی کروں گا تو اس کا انہیں بھی اجر ملے گا۔ میں 40واں کروں گا، اس سے انہیں بھی اجر ملے گا۔ میں برسی کروں گا، اس سے انہیں بھی اجر ملے گا۔ میں سالگرہ کروں گا، اس سے انہیں بھی اجر ملے گا۔ یہ وہ اپنا ذہن بنا کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اسے یہ بات سمجھنی چاہیے دین نہ تو تیرا ہے اور نہ ہی میرا ہے، دین تو وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، سمجھا دیا ہوا ہے، عمل کر کے دکھا دیا ہوا ہے۔ دین تو وہی ہے، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کوشش کرنے لگ جاؤ، جو مرضی رنگ دو، نام دو، ثواب کی نیتیں کرو، اجر کی نیتیں کرو، کبھی 11ویں، کبھی 12ویں، کبھی کل، کبھی تعزیہ، کبھی عید غدیر، کبھی عید میلاد النبی، کبھی کیا، جو مرضی نام جسے دے لو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بن سکے گا۔ اب بدعت کرنے والا بھی کیا سمجھ رہا ہے؟ میں نبی سے کیا کر رہا ہوں؟ محبت کر رہا ہوں۔ ابھی ملک و قوم سے جو آزاد ہیں، جو ملک کی حقیقت سے آزاد ہیں، ابھی چند دن ان کے گزرے ہیں، بھرپور آزادی انہوں نے طبلے، باجے، گانے، سرنگیوں کے ساتھ خوب انہوں نے آزادی کی ہے۔ ابھی مذہبی آزادی کا وقت آنے والا ہے، جو بالکل مذہب میں آزاد ہے اور اپنی طرف سے وہ تارے عنکبوت، جیسے مکڑا اپنے اندر سے جالے وہ چیزیں لگا کے بنتا رہتا ہے، وہ ایسے ہی بنتے رہتے ہیں اور نام دیتے ہیں اسے رسول اللہ کی محبت کا۔ یاد رکھیے وہ محبت تو وہی ہوگی جو صحابہ کے معیار پہ پوری اترے گی۔ محبت کا پیمانہ کون ہے؟ صحابہ۔ محبت کا پیمانہ کون ہے؟ صحابہ۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہم کیا محبت کریں گے؟ ادھر ناپ تول میں کمی، ادھر 2 نمبر مال بیچنا، ادھر 20 نمبر مال بیچنا، ادھر ٹھگیاں لگانا، ادھر جھوٹ بولنا، ادھر جھوٹی قسمیں اٹھانا، ادھر بندے قتل کرنا، ادھر فراڈ لگانا، ادھر جوا کرنا، ادھر سود کھانا، ادھر بدعات کرنا، ادھر شرک کرنا، ادھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ادھر لوگوں کی زمینیں ہتھیانا، ادھر وراثت کے مال کھانا، اور کہتے ہیں رسول اللہ کے کیا ہیں؟ عاشق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی ہے۔ جس طرح یہ نوجوان ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، اگر آئیڈیل نہ ہوتے، اگر یہ رہنما نہ ہوتے، میرا رب کبھی بھی قرآن میں ان کا تذکرہ خوبصورت الفاظ سے نہ کرتا، اور کبھی بھی میرا رب ان کی جان پہ پہرے نہ بٹھاتا، کبھی بھی میرا رب انہیں باحفاظت محفوظ جگہ پہ نہ پہنچاتا، اور کبھی بھی میرا رب ان کی کروٹیں نہ بدلتا،
دھوپ کو بھی کہتا کہ ان پہ نہ پڑ، ذرا ہٹ کے چل۔ تو یہ اولیاء اللہ ہیں، رب کے اصل دوست ہیں۔ اولیاء اللہ یہ ہے جو میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں، جو تمہیں بتلا رہا ہوں، جو تمہیں ہر جمعے سمجھا رہا ہوں، انہیں کہتے ہیں اولیاء اللہ، یہ ہیں اولیاء اللہ۔ اور ان کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالی نکھار کے بیان کر رہا ہے، اور مجھے جو رب نے توفیق دی ہے میں بھی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خوبصورت کونے گوشے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ نوجوان آزاد ہونا چاہتے تھے۔ کیا ہونا چاہتے تھے؟ آزاد۔ 2 نمبر آزادی نہیں۔ کون سی آزادی؟ حقیقی۔ کون سی آزادی؟ حقیقی۔ یہ حقیقی آزادی میں لگے تھے، اور قوم کو بھی وہی آزادی دلانا چاہتے تھے۔ وہ آزادی کیسے ملتی ہے؟ جب رب کے خالص بندے بن جاؤ گے تو تمہیں حقیقی آزادی مل جائے۔ جب شیطان کے بندے بنو گے، تم بے شک اپنے آپ کو آزاد کہو، تم آزاد نہیں، کسی صورت بھی نہیں۔ جب سود جوئے کے کاروبار کرو گے، شراب کے کاروبار کرو گے، جگہ جگہ پہ شرک اور بدعات کرو گے اور کہو کہ ہم آزاد ہیں، تم کبھی بھی آزاد نہیں ہو۔ آزاد وہ ہوتے ہیں جو رب کے سچے بندے بنے اور شرک کی غلامیوں سے، دلدلوں سے نکل آئیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ آزاد۔ جو بدعات ترک کر دے اور سنت پہ آ جائیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ آزاد۔ انہیں آزاد کہتے ہیں۔ تو یہ نوجوان حقیقی آزادی کی تلاش میں نکل پڑے ہوئے، اور رب نے انہیں غار میں پہنچا دیا۔ بادشاہ کے ظلم و قہر سے رب نے محفوظ رکھا، اور پھر رب نے انہیں غار میں ہی کیا کر دیا؟ ہاں، کیا کر دیا جی؟ سلا دیا۔ یہ باتیں ساتھ ساتھ یاد رکھا کریں تاکہ کسی کو سمجھانا ہو تو آسانی سے سمجھا سکے۔ رب نے انہیں غار میں سلا دیا ہوا ہے، اور غار کے اندر بھی حفاظتیں اور باہر بھی حفاظتیں، اور غار کا جتنا ایریا تھا وہ رب نے نو گو ایریا رکھ دیا تھا، کوئی بھی بندہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں رب کی رحمت کے پہرے لگے ہوئے تھے۔ کن نوجوانوں پہ؟ جو اللہ کے سچے بندے بن چکے تھے، ان پہ رب کے پہرے۔ اور ایمان سے بتاؤ، جب بندہ وہ زندگی چھوڑتا ہے جو زندگی عیش و عشرت اور مال اور دولت والی زندگی ہوتی ہے، اسے سب سے پہلے کون سی چیز ستاتی ہے؟ کبھی سوچا؟ سب سے پہلے اسے فکر ہوتی ہے مقابلہ تے میں کر لاں، کھڑا تے میں ہو جاں، بدعات تے میں ڈک لاں۔ پر انہاں بائیکاٹ کر دیتے آ تے روٹی ٹکر کون دے گا؟ سب سے پہلے انسان کو اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے۔ نوجوان محل چھوڑ رہے تھے، کھانا لگا لگایا سامنے آ جایا کرتا تھا، جدھر جاتے تھے حکومتی بندے آ گئے ہیں سلوٹ لگ جاتے تھے، پروٹوکول لگتے تھے۔ اب انہیں کوئی فکر ہے روٹی کون دے گا؟ نہیں، انہوں نے حق بات جانی تھی کہ ایک رب کا بننا ہے، در در کا غلام نہیں بننا، کسی چوکھٹ کا غلام اب نہیں بننا۔ رب نے کھانوں کے بندوبست کیے کہ نہیں؟ ہے جی؟ 309 سال ستیاں رب نے غذا دیتی ہے۔ 309 سال سویا کو معمولی سونا تو نہیں ہے نا۔
رب نے کروٹیں بھی بدلی ہیں اور غذا کا بندوبست بھی کیا ہے. بھوکے نہیں مرنا، اگر ایسے بھوکے رہتے تو پنجر بن جاتے. رب نے کھانے کا بندوبست بھی کیا اور نیند کا بندوبست بھی کیا اور حفاظت کا بندوبست بھی کیا. اور رب العالمین نے یہ ہمیں سمجھا دیا ہے جب تم میرے سچے دین پہ سنت پہ کھڑے ہو جاؤ گے نا، پکے ہو جاؤ گے، گھبرانا نہیں. تمہیں رزق کون دے گا؟ رزق تو ساری کائنات کا میرے کنٹرول میں. اگر کسی اور کے کنٹرول میں ہے تو پھر بات کرو. کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، میرے کنٹرول میں ہے. تم میرے بنو، رزق کے دروازے کھولنا میں رب کا کام. آج میں یہی اپنے حکمرانوں اور عوام کو کہتا ہوں، الٹی چال چھوڑ دو. صبح و شام رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ نہیں ملے گا. آج بھی وقت ہے امت مسلمہ کے لیے، جہاں جہاں فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہے مدد کی، وہاں جہاد کرو. یہ تمہارا کام ہے. زمین و آسمان سے رزق کے دہانے کھول دینا رب کا کام. میں آج بھی جو بات کہہ رہا ہوں، میں قیامت کے دن بھی یہی بات کہوں گا، کیونکہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے اور نبی کا فرمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کے یا احد میں اپنے صحابہ کو کہا ہے سب سے پہلے معیشت مضبوط کرو. کافروں سے مقابلہ کرنا ہے، کیا کرو؟ معیشت مضبوط کرو. ملتا ہے تو ضرور دکھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے رب کے سچے بندے بنو، اسی کے سامنے جھکنا ہے. لات منات عزا حبل کے سامنے نہیں جھکنا، جو مرضی ہو جائے نظر و نیاز نہیں دینی. اب جب اس موقع پہ پکے ہوئے، مصیبتیں آئیں کہ کوئی نہیں، آزمائشیں آئیں. رزق کے دروازے کیسے کھلے؟ بدر میں کافروں کو شکست ہوئی، مال و اسباب مسجد نبوی میں پڑا ہوا ہے. کفر کے سرغنے سارے پکڑے ہوئے ہیں اور کچھ مارے گئے ہیں. احد میں مال و اسباب ہے، خندق میں مال و اسباب ہے، خیبر میں مال و اسباب ہے. رب کے نام پہ جہاد کرو. جس معیشت کے پیچھے امریکہ کے پیچھے چل رہے ہو نا، اس کی غلامی کر رہے ہو، یہ رب اٹھا کے تمہاری جھولیوں میں ڈال دے گا. جو اصل کام کرنے والا ہے، اس کے علاوہ جو مرضی کھجل خرابہ کرو کچھ بھی نہیں. میرے رب نے ان کی حفاظتوں کے پیرے بھی دیے اور میرے رب نے سمجھایا ماں کے بطن میں کون رزق دیتا ہے؟ جو پردوں میں چھپا کے رزق دیتا ہے وہ دنیا میں لا کے رزق نہیں دے گا؟ کیوں جی؟ دے گا. یقین تو کرو اس کے اوپر. تو میرے رب نے اب فرمایا اٹھے ہیں یہ نوجوان، خود نہیں اٹھے. کس نے اٹھایا ہے؟ رب نے. معلوم ہوا سونے میں بھی رب کے محتاج اور جاگنے میں بھی. جو اتنا محتاج ہو وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، وہ غائبانہ پکارے سن سکتا ہے، وہ نظر و نیاز کے لائق ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ بیچارے خود سو بھی نہیں سکتے تھے اور خود اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھایا ہے اور اٹھا کے بٹھایا اور سوال و جواب شروع کروائے. اب میں کئی جمعوں سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، جہاں اسباب ختم ہو جائیں، جہاں اسباب ختم ہو جائیں، وہاں بندہ نہ سن سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے،
نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کوئی چیز لا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اسباب کیا ہو گئے ہیں؟ ختم ہو گئے ہیں۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ کٹ جاتے ہیں۔ اب وہ اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، کبھی کروٹ بدل لی کبھی نہ بدلی، اسے نہیں پتا میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اسے کیا آ چکی ہے؟ نیند۔ اب صرف آنکھوں کے اوپر 6 ٹن کا پردہ پڑا ہے جی، 8 ٹن کا کر لو پھر، یہ کنے نکا جہا پردہ ہے، معمولی جہا سوتراں دے اے پردہ ہے، اے اکھ دے اوتے آیا ہے تے نظر آنا میں بالکل آخری سطح پہ جا کے بات سمجھا رہا ہوں تمہیں۔ نظر آنا، منو مٹی کے نیچے، اس پردے کے نیچے نظر نہیں آ رہا، میں بول تو رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، صرف میں آنکھ بند کر رہا ہوں تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ جب روح نکل چکی ہے، اب تو روح اندر موجود ہے، سبب بند ہوا ہے۔ سبب کیا؟ دیکھنے کا، پردہ اٹھے اور پیچھے بصارت موجود ہو۔ اور کبھی کوئی ایسی موت دیکھی ہے جو آئے اس کے بعد بندہ موت آ جائے لیکن بندہ بندوں کو کیا کر رہا ہو؟ ہے دیکھ رہا ہو؟ کوئی ایسی موت دیکھی ہو؟ موت آتی ہے تو ہر چیز کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے، حتیٰ کہ ہاتھوں کی حرکت بھی۔ کسی نو چیک کرنا ہے جاگدا ہے تے ستے ہے تے انہوں پہلے تے ویکھدے نے اے دے ہاتھ کی پہ کردے نے، اے پردے دی حرکت ہے وے کہ ستے ہے کہ نہیں ہے، اتھو اندازہ لاندے نے تے نال تھوڑا جہا انہوں کی کردے نے، کوئی شے سٹ دے نے یا ہلاندے نے، تے جے او گہری نیند ہوئے تے ہلدا نہیں تے کی آخدے نے؟ کی آخدے نے؟ ستیا پہ ہے۔ ہون اے سبب کی ہویا ہے؟ مکیا ہے۔ نیند آئیے تے نیند نے کی کر دیتے ہے؟ اے دے چیزاں ساریاں معطل کر دیتیاں نے، ساہ چلدا ہے، خون چلدا ہے، اکھاں بند نے تے کنیکشن روح دا ہے وے، لیکن انہوں حالات دا پتہ نہیں، سبب مک گیا ہے، اب یہ نہیں جانتا تو مرنے کے بعد جانتا ہے نا۔ حضرت جانتے ہیں جی، اب پتہ نہیں کون سے حضرت ہیں، جو رب والا حضرت ہے وہ تو جانتا نہیں ہے، اب ان سے بڑا حضرت کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا صاحب توقیر کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا صاحب اکرام کوئی نہیں ہے۔ یہ نوجوان کہہ رہے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم، اسی کنا ٹھہرے ہیں؟ ایک دن تے یہ کیڑی حدیث چاہتا ہے جی؟ قرآن تے جرا ہو سکتی ہے نا، قرآن دے راوی غلط ہو سکتے ہیں نا؟ نہیں، قرآن دی گل پکی ہے تے جی دی گل قرآن دے مطابق او پکی ہے، تے جی دی گل قرآن دے مطابق نہیں ہو کی ہے کچی گل ہے۔ تے قرآن یہی دسدا ہے نیند آئیے انہوں تے نیند دے بعد دے حالات اے جان دے نہیں، اے سمجھ دے پینے حکومت دقیہ نوس دی ازے بھی کیے موجود ہے، اگلے آنے والے حالات بتائیں گے موجود ہے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بس چند گھڑیاں کیا کی ہے ہم نے
آرام کیا ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے حقیقت ایسی نہیں۔ اب اس کے اوپر میں نے دلیلیں آپ کو بتائی تھیں پچھلے جمعے میں۔ حضرت موسیٰ بھی کیا کر رہے تھے؟ یوشع بن نون کے ساتھ سفر میں چلے تھے حضرت خضر کی ملاقات کے لیے، اور طے ہوا تھا جہاں مچھلی نکلے گی وہی جگہ ملاقات کی ہوگی، اور تھکے تھے سفر سے تو چٹان کے ساتھ کیا کیا؟ ٹیک لگائی تو سو گئے۔ حضرت یوشع بن نون ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہی مچھلی نکلی اور وہ دریا میں چلی گئی۔ انہوں نے کہا اچھا میں موسیٰ کو بتاؤں گا یہی جگہ یہ منظر ہوا ہے، یہ عجیب منظر ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا ادھر موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر بعد اٹھ بیٹھے، کہا چل بھائی چلیے دیر ہو گئی ہے، چلیے۔ اب جب نکلے فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، اور جتھے دوویں اکٹھے ہوئے سن پہنچے سن، اور جتھے دریا ملدے سن اتھے دوویں مچھلی نو بھول گئے۔ موسیٰ کو نہیں معلوم موسیٰ زندہ ہے، کلیم اللہ ہے، زندہ ہے، سامنے ہے، صرف کیا آئی ہے؟ نیند۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم ہوا مچھلی نکل گئی ہے، یہ نہیں معلوم ہوا۔ اور یوشع بن نون نے تو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ جاگ رہے تھے۔ وہ کہتے میں بتاتا ہوں، لیکن نکل گئے دونوں آگے۔ جب آگے گئے سفر کی تھکان ہوئی تو کہا آتنا غدانا، کی لے آؤ ناشتہ لے آؤ، ذرا ناشتہ کریے۔ او ہو ناشتہ! وہ تے اتھے مچھلی جتھے بیٹھے سا اتھے مچھلی نکل گئی میرے سامنے ہویا۔ او اللہ دے بندیا اوہی تے جگہ سی خضر نال ملاقات دی، چل پیچھے مڑ۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، اوے اینا نشانہ تے مڑو پیچھے اتھے ہی جانا ہے۔ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ موسیٰ زندہ ہیں، زمین کے اوپر ہیں، ساتھ ولی بھی موجود ہے، آنے والے وقت کا نبی بھی موجود ہے۔ موسیٰ کو معلوم نہیں ہوا کلیم اللہ کو کہ مچھلی کیا ہو چکی ہے؟ نکل چکی ہے۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ نکلنے کی کوئی آواز آتی ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ دریا وچ نکل دی پئی ہے تے اگو حضرت یوشع بن نون کہہ رہے نے کہ اٹھ دن تے میں کی کرنا وا؟ دسنا وا۔ سنیا نہیں؟ کوئی نہیں سنیا۔ معلوم ہوا نیند آئی ہے پیغمبر کو، لیکن سن نہیں پائے، حالات کو جانتے نہیں تھے۔ اگر جانتے ہوتے تو کہتے موسیٰ یوشع میں سو رہا تھا پر میں نے دیکھ لیا تھا وہاں مچھلی کیا ہو گئی تھی؟ نکل گئی تھی، یہی جگہ ہے۔ معلوم ہو گیا کہ جب بندہ سو جائے اسے سننے سمجھنے اور اسے تمام صلاحیتیں اس کی کیا ہو جاتی ہیں؟ سلب۔ اور اگر موت آ جائے تو پھر بالکل ختم، کیونکہ کیا اندر سے نکل گئی ہے؟ روح نکل گئی ہے۔ آؤ ذرا ایک پیغمبر کا تذکرہ سنا دوں تاکہ معلوم ہو جائے پیغمبر پہ موت آ جائے تو یہی حالات ہوتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، تیسرا پارہ اور تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ۔ میرے رب نے سمجھانا یہ چاہا میں اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہوں، وہ مومن ہیں، وہ سچے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو میں شبہ فوراً زائل کر دیتا ہوں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس آدمی کی طرح مر علی قریۃ جو ایک بستی سے گزرا،
بعض نے کہا جی وہ انطاکیہ کی بستی ہے، بعض نے کہا جی وہ بیت المقدس ہے، جسے بخت نصر نے تباہ و برباد کر دیا، یہودیوں کا قتل عام ہوا اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا۔ یہ وہ بستی مراد ہے۔ وہاں سے گزر ہوا جلیل القدر پیغمبر کا، حضرت علی المرتضی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت قتادہ اور اکرمہ، یہ سب بیان کرتے ہیں، تابعین بھی اور صحابہ بھی، کہ یہ جو شخص ہے اس کا نام ہے عزیر۔ کیا نام ہے؟ عزیر۔ یہ پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، جلیل القدر پیغمبر ہیں عزیر علیہ السلام۔ بستی کو دیکھا تباہ حال بستی، بربادیاں بربادیاں، قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنے چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ عرش کہتے ہیں چھت کو، وہ برباد بستی، چھتیں بھی دیواریں بھی ہر چیز گری ہوئی تھی، تباہ حال تھی، مکان بھی تباہ اور لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ بستی جہاں کبھی کاروبار ہوتا تھا، جہاں کبھی آبادی تھی، جہاں لوگ صبح و شام آیا جایا کرتے تھے، جہاں کبھی ناپ تول خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، آج اس بستی کے اندر کوئی بھی زندہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ مکان، وہ محلات، وہ سرائے، وہ چیزیں، وہ سب گری ہوئی ہیں، تباہ ہیں۔ فوراً پیغمبر نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، فوراً عزیر پیغمبر کہنے لگے انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ ہائے یہ بستی دوبارہ آباد بھی ہوگی یا نہیں، یہاں دوبارہ چہل پہل ہوگی بھی کہ نہیں، یہ بستی تو برباد ہی برباد، یہاں تو ہر چیز تباہ ہے۔ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا ان کی موت کے بعد، یہ دوبارہ آباد کیسے ہوگی؟ میرے رب نے فوراً عزیر پیغمبر کو پریکٹیکل کروا دیا۔ ایک ہے سمجھانا اور ایک ہے دکھانا۔ رب نے سمجھایا نہیں، فوراً پریکٹیکل شروع ہو گیا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے کیا دے دیا جی؟ موت دے دیا۔ اماتا، موت دے دی اللہ تعالیٰ نے، کتنی؟ مئات عامن، کنی جی؟ میا کہندے نے عربی وچ 100 نو، عام کہندے نے 64 نو، ہے اے او عام نہیں جی، اے آئین نالے، اینو کہندے نے سال۔ کی کہندے نے؟ سال۔ عام کہتے ہیں سال، عام الحزن، غم کا سال۔ رب العالمین نے 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کا جام پلا دیا، قبر بھی نہیں کھودی، ہے کیونکہ چلاکی کتے چل دی ہے؟ جتھے شہ نظر نہ آوے، فراڈ تو اتنے چلتا ہے نا۔
یہاں میرے رب نے کیا کیا؟ قبر نہیں کھدوائی، زمین کے اوپر ہی میرے رب نے زمین کی اس جگہ کو میرے رب نے، جس طرح غار کو میرے رب نے نوجوانوں کے لیے نو گو ایریا بنایا، اسی طرح میرے رب نے عزیر کے لیے اس جگہ کو کیا بنا دیا؟ نو گو ایریا، کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پھٹک سکے۔ عزیر پیغمبر کو موت آئی ہے زمین کے اوپر پڑے ہوئے، زمین کے اوپر پڑے ہیں۔ عزیر پیغمبر کے ساتھ ان کا کھانا پینا بھی ہے، ان کا کھانا پینا بھی ہے، وہ کھانا پینا بھی سائڈ پہ پڑا ہے، وہ بھی صحیح۔ جس پہ سواری کر رہے تھے وہ گدھا، تھوڑے سے وقفے پہ وہ بھی پڑا ہے اور اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو چکی ہیں، لیکن عزیر پیغمبر کو اللہ نے باحفاظت زمین کے اوپر رکھا ہے، کسی چیونٹی کی مجال نہیں، کسی اور چیز کی مجال نہیں، وہ عزیر پیغمبر کو ہلا سکے میرے اللہ نے حفاظتوں کے بندوبست کیے ہیں۔ اب 100 سال تو میرے رب نے کہا ہم نے وہاں ان پہ کیا طاری کی؟ موت طاری کی۔ ثم بعث، یہ امتحانی موت تھی، حقیقی موت نہیں، امتحان سمجھانا تھا۔ کیسے میں آبادیاں کرتا ہوں، کیسے میں زندگیاں دیتا ہوں، کیسے میں بستیوں کو دوبارہ کھڑا کرتا ہوں، یہ سمجھانا مقصود تھا۔ اب میرے رب نے کیا کیا؟ ثم بعث، یہاں کیا تھا؟ کذالک بعثناہم، ہم نے انہیں نیند سے اٹھایا، وہاں کیا ہے؟ ثم بعث، ہم نے موت کے بعد انہیں اٹھایا، زندہ کیا، روح اندر ڈالی، معلوم ہوا روح نکالنے والا بھی اور روح ڈالنے والا بھی کون ہے؟ ایک اللہ، وہی ڈالتا ہے روح کو اور وہی نکالتا ہے روح کو۔ اب روح اندر ڈال دی ہے، عزیر زندہ ہوئے، فوراً میرے رب نے پوچھا کم لبثت، اٹھے تھے کنے سن؟ بھول جاندی انہاں نال نال، کنے سن؟ 7، تو اتھے آپس سوال جواب ہو جاندے سن۔ یہاں تو عزیر اکیلے تھے، میرے رب نے خود پوچھا کم لبثت، او عزیر کتنا یہاں ٹھہرے ہو؟ ہن ایمان تے قرآن نہ دسیو، پوچھن دی لوڑ ہے ہیں؟ بس زندہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے، اے سامنے ہر چیز نظر آ گئی ہے، پتہ لگ گیا انج اللہ کی کرتا ہے؟ زندہ کر دیندہ ہے۔ لیکن میرا تے تہاڈا مسئلہ نہیں سی نہ حل ہونا، میرا تہاڈا مسئلہ ایسی کہ مرن تو بعد بندہ کی کرتا ہے؟ سندا ہے۔ نبی ولی بزرگ پیر پیغمبر سارے سندے نے، نبی بھی اپنے روزے وچ کی کرتے نے؟ سندے نے۔ یہ مسئلہ سی نا، اس مسئلے نو رب نے حل کرنا سی، تاں رب نے سوال کیتے نے کہ 14ویں صدی چ آنے نے ملوانے تے انہاں نے کہنا ہے انج نہیں تے اونج، اونج نہیں تے انج، اے فلانی حدیث چ آیا ہے، تے او حدیثاں کدیاں؟ مروان سدی صغیر قذاب تے دجال دیاں سنا سنا کے جھوٹیاں حدیثاں، کدے مقابلے وچ؟ کدے مقابلے وچ؟ قرآن دے مقابلے وچ۔ اب سری بتا رہا ہے رب کم لبثت، آپ کتنے ٹھہرے ہیں یہاں پہ؟ فوراً حضرت عزیر نے جواب دیا، کس کو؟ کس کو؟ رب کو جواب دیا، کیا؟ لبثت یومن او بعض یوم، کرو من ہوں تے میں تنوں پکوا دیتے ہیں۔ لبثت
میں ٹھہرا ہوں یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن دا بھی کچھ حصہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہتا ہے؟ حضرت عزیر ہے، حضرت علی المرتضی ہے. ہو لگی ہو پھر یہ تفسیر جو کی جا رہی ہے، ایک ہے کہ میں خود اپنی طرف سے کروں، ایک ہے صحابہ تفسیر کریں. صحابہ کہتے ہیں یہ کوئی اور بندہ نہیں. یہ کون بندہ ہے؟ عزیر علیہ السلام ہے. یہ حضرت علی المرتضی کہتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. یہ بندہ کون ہے؟ عزیر علیہ السلام ہے یہ، یعنی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. رب نے جب اٹھا کے پوچھا عزیر یہاں تو رکے ہو تم، کتنا ٹھہرے ہو؟ جواب دیا لبثت یومن او بعض یوم. اب ہمیں غور کرنا چاہیے، 100 سال میں راتیں بھی آتی ہیں، دن بھی آتا ہے، گرمیاں بھی آتی ہیں، سردیاں بھی آتی ہیں، بہار بھی ہوتی ہے، خزاں بھی ہوتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، بجلی بھی کڑکتی ہے، لوگ بھی گزرتے ہیں، اور کتنے شہر اجڑتے اور ویران بھی ہوتے ہیں، کتنی جنگیں ہوتی ہیں، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنے فساد ہوتے ہیں، کتنے موسم آتے ہیں، کتنی فصلیں آتی ہیں، کتنی بہاریں آتی ہیں. پر عزیر پیغمبر کو نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں 100 سال نہیں، ایک دن یا کچھ دن کا حصہ. تو معلوم ہو رہا ہے، آیت سے معلوم ہو رہا ہے یہ بات جو رب نے سمجھائی، موت کے بعد کے بھی حالات جاننے والا صرف کون ہے؟ ہر وقت ہر ایک کی بات سننے والا صرف کون ہے؟ ایک اللہ. یہ عزیر پیغمبر اگر موت کے بعد سنتے ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ 100 سال. اگر سارے حالات کو جانتے ہوتے تو کیا کہتے؟ 100 سال. میرے رب نے فوراً کہا عزیر کے جواب کے اندر، فوراً کہا عزیر انج گل نہیں ہے جنج تو پیا کہنا ہے ایک دن یا آدھا دن، بلّا بستا میات آمن. سبحان اللہ، قرآن ہے. بلّا بستا میات آمن، بلکہ عزیر آپ تو ٹھہرے ہیں میات آمن. کنا ہن معلوم ہوا سندا کون ہے، جاندا کون ہے، اور ساری حقیقتوں سے واقف کون ہے؟ ایک اللہ. میرے رب نے بتا دیا ہوا ہے. اب ہمیں سمجھ آ گئی عزیر زمین کے نیچے ہیں یا اوپر؟ اوپر ہیں. اوپر کیا آئی ہے ان پہ؟ موت. کتنے سال؟ 100 سال. لیکن سنتے اور جانتے نہیں ہیں، یہ انہیں معلوم نہیں ہے. اس لیے دن یا دن کا کچھ حصہ کہہ رہے ہیں. رب نے کہا کتنا ٹھہرے ہیں؟ اتنا ٹھہرے ہیں، 100 سال ٹھہرے ہیں. یہ ہمیں سمجھ آ گئی. میں پورا واقعہ نہیں ذکر کر رہا، بس اتنا بتلا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. موت آ جائے، نبی پہ بھی آ جائے، تب بھی وہ جانتا نہیں بعد کے حالات کو. اور قرآن اللہ کا سن لو، 26واں پارہ. من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ومن اضل، اور کون ہے اس سے بڑا گمراہ؟ فتویٰ کون لا رہے ہیں؟
رب کون لا رہے ہیں؟ رب۔ من اضل، کون ہے اس سے بڑا گمراہ، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ، ان کو پکارتا ہے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی پکار کا لا یستجیب کیا معنی ہے؟ جواب نہیں دے سکتے۔ میرے مولا ساڈے تے مولوی کہندے نے جواب تے دیندے نے، پر تسی سن ہیں، تسی سن نہیں سکتے۔ وہ جواب دے دیندے نے، پر میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں میرے مولا جواب نہیں دیتے؟ فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ دعا کنوں کہندے نے؟ پکار نو۔ بابا جی میری سنو، بابا جی میرا کاروبار ڈوب گیا جے، میں تواڈے نظرانہ چاڑیا، میری سنو، میرا کام کر دیو۔ اے کہندے نے پکار ہے۔ حضرت ساڈی پکار سنو، حضرت اسی تواڈے دربار تے قبر تے حاضر ہو گئے ہاں، ساڈی مشکل حل کرو۔ اینو کی کہندے نے؟ پکار۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ غافل کسے کہتے ہیں؟ جنوں سب کچھ پتا ہوئے ہیں۔ کر لو پٹھا مانا جیڑا کرنا جے۔ پھر غافل تو اسے کو کہتے ہیں جسے پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ میرا رب کہتا ہے وہ ان کی پکار سے کیا ہے؟ غافل ہیں، انہیں پتہ نہیں۔ سنو، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ عَدَاءً، جب قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے نبی، ولی، پیر، پیغمبر، بزرگ، کانوا لہم اعداء، ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا کیا کر دیں گے؟ انکار۔ ساڈی قبراں دے سجدے کوئی نہیں ہوئے، سانو کسے نہیں پکاریا، وہ انکار کر دیں گے۔ معلوم ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے جب کسی پہ موت آ جائے، وہ جانتا بھی نہیں، وہ بولتا بھی نہیں، وہ چلتا بھی نہیں، وہ پھرتا بھی نہیں، وہ سمجھتا بھی نہیں، اور وہ سنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کیا آ گئی ہے جی؟ موت آ چکی ہے۔ ایک اور پیغمبر سن لو، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا۔ رب ہر جگہ اپنی الوہیت کو ثابت کر رہا ہے، اپنے زور اور طاقت کو ثابت کر رہا ہے۔ کتنا جلیل القدر پیغمبر سلیمان علیہ السلام، جنوں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، چرند پرند پہ حکومت، انسانوں حیوانوں پہ حکومت، جنات پہ حکومت، ایسا عظیم المرتبت بادشاہ اور نبی۔ فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا، جب ہم نے فیصلہ کر لیا۔ کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ کون ہے جی؟ کون ہے جی؟ ہاں اتنا اچا تے آکھو حکمراناں نوں پتہ لگ جائے ہے کون ہے فیصلہ کرنے والا۔ ہاں انہاں نوں پتہ تے لگ جائے نا۔ یہ صبح شام کہندے نے ہم اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں، ہن فوجاں بھی تھلے، ہن موجاں بھی تھلے، ہن طوفان بھی تھلے، ہن بمب بھی تھلے، ہن میزائل بھی تھلے، ہن ہر شے تھلے، ہن پورا پاکستان تھلے۔ تے تسی جدو ہر شے تھلے آوے تے بندہ کدھر جاندا ہے؟ اوتے۔ یہی کہندے نے نا اسی کنٹرول کر لئی ہر شے تھلے۔
پر انہیں نہیں پتا فیصلہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ سلیمان پیغمبر کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، بس بھائی ہن تیرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اور فیصلہ کس کا کیا؟ علیہ الموت ہے جی، کھلے لفظ نے کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا۔ جب سلیمان پیغمبر پہ موت کا فیصلہ کر لیا کس نے؟ اللہ نے۔ موت و حیات کا فیصلہ کرنے والا کون؟ ایک اللہ۔ بادشاہ فرعون، قارون، حامان اور اس کے ہمنوا اور اس کی ذریت، یہ موت اور زندگی کے فیصلے کرنے والے نہیں۔ فیصلہ کرنے والا کون؟ اور جب وہ فیصلہ کر لے تو امپلیمنٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ جب وہ فیصلہ کر لے نافذ بھی اسے کر کے دکھاتا ہے۔ فرمایا موت کا فیصلہ کیا سلیمان پیغمبر، اور سلیمان پیغمبر کر کیا رہے ہیں؟ بیت المقدس کی تعمیر چل رہی ہے، شیشے کا گھر ہے، شیش محل، اور اس کے اندر سلیمان پیغمبر لاٹھی کے سہارے، عصا کے سہارے کھڑے ہیں۔ جنات کیا کر رہے ہیں؟ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آج بھی بیت المقدس سے جاؤ نا، جتنے پرانی مسجد تھلے، وہ پتھراں نو آج بھی ویکھو، وہ کسے بندے دا کام نہیں لگتا، وہ جنہ دا ہی کام ہے۔ اتنے وزنی پتھر لائے، سلیمان پیغمبر نگرانی کر رہے ہیں، اور جن وہ پتھر اٹھا اٹھا کے دیو وہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، نال ویکھ دے نے پر ادھر کیا ہوا؟ رب نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، سلیمان میں تجھے کھڑا بھی رکھوں گا اور موت کو بھی نافذ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، ان کی موت کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا سوائے اس کے تاکل من ساتا، اور وہ دیمک جس لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، وہ دیمک نیچے سے لاٹھی کو کیا کرنے لگی ہے؟ کیا کرنے لگی ہے؟ کیا کرنے لگی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کی قدرتیں تو دیکھو نا۔ ادھر پیغمبر ہے، سلیمان پیغمبر ہے، لاٹھی کے سہارے کھڑا ہے، اس کے قریب کوئی چیز بھی نہیں ہو رہی، موت اس پر آ چکی ہے، موت آ چکی ہے۔ 22واں پارہ دیکھ لینا، موت آ چکی ہے اس پہ، لیکن اس کے قریب کوئی چیز نہیں جا رہی، اور لاٹھی کو دیمک کھا رہی ہے۔ یہ میرا رب دکھاتا ہے حکم اور زور اور مرضیاں اور فیصلے میرے نافذ ہوتے ہیں، کسی اور کے نافذ نہیں ہوتے۔ میں رب کے فیصلے نافذ ہو کے رہیں گے۔ فیصلہ کیا ہے؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، فیصلہ میرے رب نے قرآن میں کر دیا ہوا ہے، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہوئی ہے، زمین پر میں اور میرے پیغمبروں کا غلبہ ہوگا۔ یہ بات رب نے لکھ دی ہوئی ہے، ہن نظر آندی ہے نہیں، پر رب دی کلام سچی ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ یہ جمہوریت اور جمہوریت کے ہم نواز جتنا مرضی زور لگا لیں، اسلام کو نہیں روک سکتے۔ ہم نالائقوں سے نہ ہو سکا تو اللہ اور لوگ لے آئے گا، اسلام نافذ کر کے رہے گا۔
اور روئے زمین پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا اور پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہ رب کے فیصلے ہیں، رب نے فیصلے کیے، اور رب اپنے فیصلوں کو نافذ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ان اللہ قوی عزیز، اللہ طاقت والا بھی ہے، زور والا بھی ہے، غلبے والا بھی ہے، لہذا رب نے فیصلہ کر لیا، موت کا فیصلہ ہوا، وہ تیمک لاٹھی کو لگی ہوئی ہے۔ کتنا وقت گزرا؟ سال، 2، 4، 10، 15، 20، کتنے سال گزرے یہ کون جانتا ہے؟ میرا رب جانتا ہے، پر وقت تو گزرا ہے نا، موت کی حالت میں گزرا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں جنات ایک ہی پہ کر دینے۔ سلیمان پیغمبر کھڑے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، کیا ہے؟ زندہ بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ رب سمجھا یہ رہا ہے زندہ نہیں ہے اور دیکھ بھی نہیں رہے، رب یہ سمجھا رہا ہے اور بتلا رہا ہے جو میں دکھا رہا ہوں وہی حقیقت ہے۔ جب لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا، فلما خر، کی ہوئے ہے خرا کہندے نے کوئی چیز ہے کھلوتی ہوئے نا، او دا سہارا ختم ہوئے، ڈڑل، انہوں کی کہندے نے عربی چ خرا، پھر گل لمبی ہو جانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آخیا سی؟ رب جی تانوں ویکھنا ہے، فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکیں گا، ہرگز نہیں، نہ آج پھر میں نہیں ہوں جانا۔ بڑیاں گلاں کیتیاں نے، آج تے گلاں والے دا دیدار کرنا ہے، بس گل ایتھے ہی ہے۔ اور نہ موسیٰ نہ ضد کر ہے، نہ نہیں میرے مولا آج میں ویکھ کے ہی جاؤں گا۔ جدو محبت کی گل انی شدت اختیار کر گئی تو میرے رب نے آخیا اچھا جو چل پھر انج کر لینے ہاں، اے تیرے سامنے پہاڑ نظر آندا پیا ہے؟ جی آندا پیا ہے، ایتھے میری تجلی پینی ہے، بس اے نکی جئی تجلی انج پینی ہے۔ جے موسیٰ تو پچا گیا نا تے سہار گیا، تیری اکھاں نے برداشت کر لیا، پھر تو منو ویکھ لیں گا، پھر تیرے نہ ود ہے، پھر میں تنوں اپنا آپ دکھا دیا گا۔ محبت میں اور دیدار الہی میں مشتاق تھے، سوچا نہ کیا ہوگا، کہنے لگے نے پروردگار دیکھنا تے ہے ہی ہے، کرو پھر جو کرنا ہے۔ پروردگار نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ سبحان اللہ، جب رب العالمین کی تجلی اس پہاڑ پہ پڑی نا، بالکل چھوٹا سا ریت سے بھی چھوٹا ذرہ وہ پہاڑ پہ پڑا نا، جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ اللہ کتنا بڑا پہاڑ ہوگا، وہ ٹکڑے ٹکڑے، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ یہ منظر دیکھ رہے تھے، جو ہی منظر دیکھا برداشت نہ کر سکے، فلما خر موسیٰ صعقا، چیخ ماری ہے موسیٰ پیغمبر نے تے موسیٰ اتھے ٹھہ گئے، خرا بے ہوش ہو گئے نے۔ کتنی دیر بے ہوش رہے نے میرا رب بھی جاندہ ہے۔ فلما افاق، سبحان اللہ قرآن ہے نا، فلما افاق قال سبحانک، سبحان اللہ، جب افاقہ ہوا نا تو کہنے لگے قال سبحانک، میرے مولا تینوں اس دنیا وچ کوئی نہیں ہوں ویکھ سکدا، تو ویکھن تو کیے
پا کے نہ میرے مولا یہ اعلان کر دیا اور میں بھی پروردگار ماننے والا ہوں. یہاں بھی معاملہ بنا جب سلیمان پیغمبر کی وہ لاٹھی دیمک نے کھا لی، فلما خرّا وہ گر پڑے نیچے، موت تو پہلے ہی آئی ہوئی تھی. اب رب سمجھانا یہ چاہتا ہے، اور تم کہتے ہو جن کیا ہوتے ہیں غیب دان. جنہاں نو سب کچھ کی ہوندہ ہے جی، پتہ ہوندہ ہے کون کی کرن لگیا تے کون کی ہون لگیا ہے. پھر میرے رب نے فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. اگر جنوں پہ یہ ساری حقیقت پہلے کھل گئی ہوتی انہاں کی کرنا سی؟ جدوں انہاں ویکھیا نا حضرت سلیمان دی لاٹھی ٹوٹی ہے تے سلیمان پیغمبر ڈگے نے، ہن جو نظر آ ماری ہے تے شیشے چ بندہ کوئی نہیں. ہن اے بھی نہیں پتا کیتا کہ آ کے ویکھیے صحیح ہویا کی ہے. پتھر سٹے گئے، تاریاں پٹ کے دوڑاں لا گئے. اب رب سمجھا یہ رہا ہے، اوے لوگوں دیکھو سلیمان پیغمبر وہ کھڑے ہیں لاٹھی کے سہارے، موت ان پہ آ چکی ہے لیکن ان کو حالات کا علم نہیں. جن کیا کر رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان کو علم نہیں، کیوں کیا آ چکی ہے موت. اب یہی بات آپ کو سمجھانی تھی. نیند میں بھی کوئی بعد کے حالات کو نہیں جانتا. نیند ہو تو سننا موقوف ہے جب تک اسے ہلایا جگایا نہ جائے. موت آ جائے تو بطریق اولا سنتا نہیں. جو عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ صاحب قبر حالات کو جانتا اور سنتا ہے، یہ اس کا شرکیہ عقیدہ ہے، کیونکہ اسباب کے بغیر سننے والی ذات صرف کون سی ہے؟ ایک اللہ کی. روح نکل چکی ہے، سبب کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے. لہذا جواب دیا لبسنا یومن او بعض یوم، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. اب بات ایک کہنے لگا نہیں نہیں 2 دن، ایک کہنے لگا نہیں نہیں 10 دن، ایک کہنے لگا نہیں نہیں سال. بات بڑھنے لگی ہے تو اب ان ساتھیوں نے ختم کی، کہا اصل میں حقیقت کیا ہے؟ ربکم عالم بما لبستم. کتنے سپرد کر دیتے ہیں ربکم عالم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما لبستم کنہ تسی ٹھہرے ہو. معلوم ہویا ہے جیڑا مسئلہ واضح نہ ہو رہا ہوئے انہوں کدے سپرد کرنا چاہیے ہے؟ رب دے. تے پھر جڑا رب گل سمجھا دے وے وہ مننی ہے کوئی نہیں. ہاں رب گل سمجھا رہے ہیں تھانوں ایتھے ساری، اور اگے آوے گا کہ او رب تذکرہ کر کے آکھن گے کہ او غار ج کنا ٹھہرے نے 309 سال ٹھہرے نے. اے معلوم ہو گئی گل سانوں کہ انہاں دے اتے نیند کنی آئی ہے 309 سال. انہاں نو بعد دے حالات دا پتا نہیں، او سندے بھی نہیں تے جاندے بھی نہیں، کیونکہ انہاں دے اسباب کی ہو گئے نے، ختم ہو گئے نے. اے اولیاء اللہ دا سبق دے کے رب نے سمجھایا ہے کہ اوے اولیاء اللہ دی گل مان لو. اولیاء اللہ بھی نیند تو بعد دے حالات جان دے نہیں، نیند تو نال سونا بھی، سو کے پھر سننا بھی نہیں، اور موت تو بعد بھی سننا بالکل بھی نہیں، اور جاگنا اور جانا یہ بالکل نہیں ہے. کہ رب نے گل سمجھا کے مسئلہ واضح کر دیتے ہیں کہ جدو اسباب مک جان تے صرف پھر کون سنن والا؟ ایک اللہ نے اے سبب سمجھایا ہے. ہون اٹھ کے بیٹھے نے تے گلاں بھی ہو گئیاں نے جڑیاں ہونیاں سن، عقیدے دی گل بھی سمجھا دتی ہے. ہن کی لگ گئی انہاں نوں؟
ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗੀ ਏ? ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਜੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇਖਦਾ, ਫੜੀ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ इंशाअल्लाह आने वाले जुमे समझाएंगे कि असहाबे काफ उन नौजवानों ने आजाद थे, आजाद ज़हन थे, अल्लाह के सामने झुकने वाले थे, और खाना भी उनका कैसा था? पाकीज़ा खाना था। और पाकीज़ा खाना किसे कहते हैं? जिंदगी रही तो आने वाला जुमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।